وہ کہیں گے کہ آج یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی جو کچھ بھی ہے بس یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے، اور ہم مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے۔ کاش وہ منظر تم دیکھ سکتے جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے۔ اس وقت ان کا رب ان سے پوچھے گا، کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ یہ کہیں گے، ہاں اے ہمارے رب، یہ حقیقت ہی ہے۔ وہ فرمائے گا، اچھا تو اب اپنے انکار حقیقت کی پاداش میں عذاب کا مزہ چکھو۔ نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے اپنی ملاقات کی اطلاع کو جھوٹ قرار دیا۔ جب اچانک وہ گھڑی آ جائے گی تو یہی لوگ کہیں گے، افسوس ہم سے اس معاملے میں کیسی کمی ہوئی، اور ان کا حال یہ ہوگا کہ اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے ہوں گے۔ دیکھو کیسا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں۔ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور ایک تماشا ہے، حقیقت میں آخرت ہی کا مقام ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو زیاکاری سے بچنا چاہتے ہیں۔ پھر کیا تم لوگ عقل سے کام نہ لوگے؟ تو اب یہاں پہ بھی آپ دیکھیں دنیا کی زندگی کی حقیقت ان آیات میں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ دنیا کیا ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، صرف کھیل اور تماشا ہے۔ تو لہو یوز ہوتا ہے ہر اس کام کے لیے جو فائدہ مند نہ ہو، جتنے، اور ایک اور اس کے میننگ میں جیسے جسمانی کھیل کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور لہو جو ہے وہ دلوں کی غفلت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو لہو میں ہر وہ کام جس سے انسان میں غفلت پیدا ہو جائے، بے فائدہ بیکار قسم کا کام ہو، دل غافل ہو جائیں، وہ ساری چیزیں لہو میں آتی ہیں۔ تو دنیا کی زندگی کی تو اصل حقیقت بس ایک کھیل تماشے کی طرح ہے، بس تھوڑا سا ایک وقتی کھیل تماشا، اور اصل حقیقت تو آخرت ہی ہے۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ۔ لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم اسی دنیا کی ہی غم اور خوشی کو، کامیابی اور ناکامی کو اصل سمجھنے لگتے ہیں؟ جب انسان کے سامنے آخرت نہیں ہوتی، اور جب وہ اسی دنیا کو ہی اپنا سب کچھ سمجھنے لگتا ہے، تو پھر چھوٹا سا بھی جو غم انسان پہ آتا ہے وہ اس سے نہیں نکل پاتا، اور اسی طریقے سے یہاں کی خوشی اور کامیابی اس کو آخرت کی خوشی کامیابی بھلا دیتی ہے۔ تو جتنا جتنا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے، اتنا اتنا انسان کو دنیا کی آزمائشیں، تکلیفیں، مصیبتیں اتنا زیادہ اس کے اوپر اثر نہیں کرتی ہیں، وہ غم لے کے سوار نہیں کرتے تھا، کیونکہ اس کے سامنے آخرت کا غم ہوتا ہے، اور اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ دنیا اور اس کے فائدے نقصان ٹیمپرری ہیں۔ اصل میں کامیابی آخرت کی کامیابی، اور اصل نقصان آخرت کا نقصان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی لذت آخرت کی کڑواہٹ ہے، اور دنیا کی کڑواہٹ آخرت کی شیرینی اور مٹھاس ہے۔ اب آپ دیکھیں اس جگہ پہ آپ کسی بھی ایسے دو کاموں کو نا فٹ کر سکتے ہیں کہ دنیا کی لذت، کون سا ایسا کام ہے جس کا بارے میں مجھے پتا ہے کہ دنیا میں تو اس کو کرتے ہوئے میں بہت لذت محسوس کرتی ہوں، لیکن یہی لذت، یہ آخرت کی کڑواہٹ میرے لیے بن جائے گی۔ جیسے ابھی ہم نے سچ اور جھوٹ کے بارے میں بھی پڑھا نا، تو بہت سارے یہ سچ نہ بولنے کے پیچھے، یہ ہمارے جو جھوٹ بولنے کے پیچھے وجہ ہوتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ دنیا کا فائدہ نقصان۔ تو دنیا کا فائدہ نقصان دنیا کی لذت ہے نا بیسیکلی، اور کڑواہٹ ہے۔ تو دنیا کی لذت آخرت کی کڑواہٹ ہے، اور دنیا کی کڑواہٹ آخرت کی شیرینی اور مٹھاس ہے۔ آج صبر کرنا بہت کڑوا لگ رہا ہے نا، لیکن آخرت میں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، یہی کڑوا گھونٹ، یہی کڑوی میڈیسن، یہی کڑوی دوا، آخرت میں یہی اجر مٹھاس کا باعث ہوگا، شیرینی کا باعث ہوگا، اور اس کا اجر بے حساب انسان کو ملنے والا ہے۔ مختلف معاملات میں فاعف عنہم وصفہ، یہ کرنا دنیا میں مشکل ہے، کڑواہٹ فیل ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، نفس کے خلاف ہوتا ہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لوگ ہمیں کمزور سمجھتے ہیں، اور ہمارے مطابق لوگ سر چڑھ جاتے ہیں، تو وہ ہو سکتا ہے دنیا میں ہمارے لیے کڑواہٹ کا باعث بنے۔ اچھا یہ بھی نا انیشیلی ہوتا ہے، جب شروع میں ہم ان چیزوں کو پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں وہ لگتی ہیں، ایونچولی اللہ تعالیٰ انسان کو اس جگہ پہ لے آتا ہے کہ وہی چیزیں جو اللہ کی رضا کی دنیا میں مشکل سے ہو رہی ہوتی ہیں، اس میں انسان دنیا میں بھی لذت محسوس کرنے لگتا ہے۔ تو گناہوں کی لذت جو دنیا میں انسان محسوس کرتا ہے وہ آخرت کی کڑواہٹ ہے، اور نیک کام دنیا میں جتنے بھی مشکل ہوں، جتنے نفس پہ بھاری ہوں، جتنے کڑوے ہوں، یہ یاد رکھیں کہ وہی آخرت میں شیرینی اور مٹھاس ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے دنیا کو چاہا اس نے آخرت کا نقصان کیا، اور جس نے آخرت کو چاہا اس نے دنیا کا نقصان کیا، پس فنا ہونے والی پر باقی رہنے والی کو ترجیح دو۔
یہ ہے اصل عقل مندی. کیا ہے کہ انسان ایک فنا ہوگی اور ایک باقی رہے گی. تو جب بھی کسی عمل کو کریں، یہ ڈیسیجنز ہم دن میں کئی دفعہ لے رہے ہوتے ہیں اپنے ہر کام کے پیچھے، اپنے ہر بول کے پیچھے، اپنی ہر نیت کے پیچھے، کہ ہم جس نے بھی اپنے معاملات کو کرتے ہوئے دنیا کو اختیار کر لیا، اس چوائس کو پریفر کیا جو اس کی دنیا بہتر کر رہی ہے، اس نے ڈیفینیٹلی اپنی آخرت کا نقصان گھاٹا کیا ہے.